ویلکم مائی یوٹیوب فیملی۔ اچھا گھبرائے نہیں، یہ نہیں سوچے کہ ان پردوں کے پیچھے کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ان پردوں کے پیچھے ٹرین ہے، مطلب ہم ٹرین میں ہیں اور پردے اس لیے لگائے ہیں کہ اپنی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ فیملیز ہوتی ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، تو بس اس لیے۔ اوکے، اب یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، السلام علیکم۔ میں ہوں مضبوط عورت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جرنی، مطلب کہ سفر۔ یہ سب سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پرائیویسی کے لیے لگائے ہیں، یہاں لیڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، رات کا ٹائم ہے، اور بس میں پھر اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھانے کے لیے تھوڑے سے کلپس ہیں وہ شوٹ کیے تھے میں نے۔ اچھا تھا، موسم اچھا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، بہت زیادہ شور تھا، کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ تو جی، یہ ہم نکل رہے ہیں کراچی سے۔ کراچی کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، لاسٹ ڈے ہے ہمارا۔ جاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پیچھے کی چیزوں کو بھلانا پڑتا ہے۔ یہ آخری دن تھا، مگر وہ مجھے ہر ایک دن یاد آ رہا تھا جو میں نے یہاں پہ گزارے تھے۔ دل تو نہیں تھا جانے کا اس کراچی کو چھوڑ کے، مگر کیا کرتے، ایک اپنے مستقبل کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بس جاتے ہوئے کراچی کی کچھ ویڈیوز تھی، کچھ یادیں تھی، آخری مومنٹ جو کہ ایک ویڈیو میں قید کی ہے۔ بس یہ لانڈی کا اسٹیشن ہے۔ ویسے تو ہم کینٹ اسٹیشن جا سکتے تھے، لیکن وہ ہمارے گھر سے نا بہت دور ہے، تو مجھے کافی زیادہ سامان لے کے ساتھ جانا تھا، تو اس لیے یہ کینٹ اسٹیشن ہے وہ ہمارے گھر کے قریب رہتا ہے، تو بس پھر ہم ادھر ہی آ گئے تھے۔ ہماری ٹرین کا ٹائم جو تھا نا وہ 4 بجے تھا تقریباً، اور ہم گھر سے نا 3:30 بجے نکلے تھے، تو بس ہم نے جلدی کی اور سامان سمیٹا اور پہنچ گئے اسٹیشن۔ جی پریشان نہیں ہو، یہ ہماری ٹرین نہیں ہے، یہ جو ہے نا لاہور سے آئی ہے کراچی کے لیے۔ یہ جو آگے کچھ بھی ہو رہا ہے نا مومنٹ، اس کو اگنور کریں، کیونکہ ہم باہر ہیں، اور باہر آپ کو پتہ ہے کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ تو بس میں نے یہ آپ کے لیے تھوڑے سے ویڈیو کے کلپ نہ لیے ہوئے تھے۔ یہ میری ٹرین نہیں ہے، میری ٹرین آنی تھی 4 بجے، لیکن بدقسمتی ہماری، کہتے جب قسمت اچھی نہ ہونا تو ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے۔ وہی سب ہمارے ساتھ ہوا کہ 4 بجے کے اسٹیشن پہ آنی تھی ٹرین ہماری، جبکہ وہ 9 بجے آئی ہے، 9 ساڑھے 9 بجے۔ کہتے ہیں دیس ہو یا پردیس، شہر ہو یا گاؤں، جو جگہ آپ کی اچھی تربیت کرتا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، وہ آپ کے دل میں بس جاتی ہے، اور اس کی جگہ کوئی بھی دوسری جگہ نہیں لے سکتی۔ آپ کی اس بات پر کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ کے کمنٹس کا رپلائی ضرور کروں گی۔ یہ گاڑی کا انجن ہے، آپ دیکھ لیں، ہماری ساری جو گاڑی ہے نا وہ اس کے دار و مدار پہ چلتی ہے۔ سمجھدار انسان کے اوپر پورا گھر چلتا ہے نا، ایسے ایک پوری ٹرین جو ہے نا وہ اس انجن پہ چلتی ہے۔ جی، تو یہ ہماری سیکنڈ ٹرین ہے۔ 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک کی ہم بہت ساری ٹرینیں دیکھ چکے تھے، جو کہ ہماری ٹرین اس میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ کیا آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے اور آپ کے ساتھ کبھی کوئی یادگیری یا پھر کوئی حادثہ، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا منظر جو کہ آپ آج تک وہ بھول نہ سکے ہو، آپ کو آج تک یاد ہو، تو مجھے کمنٹس میں ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا، مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دوں گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، سوری یار، میں نا جاتے ہوئے بہت اندھیرا ہو گیا تھا، ہماری ٹرین میں نے بتایا کہ رات کے 9 بجے آئی تھی، تو میں نا اس ٹائم کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں شوٹ کر پائی، کیونکہ ایمرجنسی صرف 2 سے 3 منٹ نا سٹے کرتی ہے، اور اس دوران مجھے کافی سامان، اپنے بچے بھی اپنی جگہ تک رکھنے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی جگہ بھی دیکھنی ہوتی ہے، نمبر وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس نا بھگم دوری میں نے نا کوئی ویڈیو، کوئی کلپ نا شوٹ نہیں کر پائی۔ خیر کوئی بات نہیں، اس بات کو اگنور کریں، دل پہ نہیں لیے گا، دل ہلکا کریں۔ یہ سیکنڈ ٹرین ہے، یہ میں بالکل اپنی ٹرین میں بیٹھ کے دوسری ٹرین کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ہماری ٹرین نا کافی لیٹ ہو چکی تھی، مگر اس میں ہمیں نا بہت بڑا ایک سبق ملا تھا۔ سبق کچھ یوں تھا کہ آپ اس بات پہ ایگری کریں گے، ہماری 4 بجے ٹرین تھی جو کہ 9 بجے آنی تھی، اور ہمارا یہ سفر جو تھا نا وہ ایسا تھا جیسے کہ ایک قیدی کا ایک قید خانے میں ہوتا ہے۔ سفر اتنا لمبا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہ لگ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس سفر کے دوران ایک مائنڈ میں بات آئی، کیا اس بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی اسی سفر کی طرح ہے، ایک دن یہ بھی ختم ہو ہی جانا تھا سفر، اس طرح ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ زندگی میں ہمیں نماز، قرآن، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور نیک اچھے کام کرنے چاہیے۔ اسی طرح سفر میں بھی ہم پریشان تھے، سفر ہمارا گزر نہیں رہا تھا، اور دل صرف ایک بات بول رہا تھا کہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے، زندگی میں تم مصروف ہوتے ہو اور تمہارا قیمتی وقت یوں پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، اور
سفر کرتے ہوئے تم آرام سے سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں یہ سفر اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر لگ رہا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، کچھ اسٹیشن تھے، کچھ ویران تھے، کچھ آباد تھے، بالکل ہمارے دلوں کی طرح۔ جب ہم اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہیں تو وہ آباد رہتے ہیں، جب ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا دل اور دماغ، ہمارا چہرہ ویران ہو جاتا ہے۔ سفر بھی زندگی کا ہو، چاہے وہ گاڑی کا ہو، ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، لہٰذا ہمیں سفر میں مسافروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، اچھا ان کے ساتھ بات چیت، اچھے ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں بھی اچھے اعمال، اچھے کام، نیک کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارنے چاہیے۔ خیر، کراچی چھوڑنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں کراچی چھوڑ کر سیالکوٹ مطلب کہ پنجاب میں کیوں شفٹ ہوئی ہوں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے اپنے حال کے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بس ہمیں تقریباً یہ 30 گھنٹے ہو گئے تھے، 30-35 گھنٹے ہو گئے تھے اس سفر کو۔ یہ سفر بہت ہی لمبا تھا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ہماری ٹرین کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا لاہور اسٹیشن کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی تھی۔ بس پھر صبح کے 4 بجے تھے اور موسم بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کال وغیرہ کر دی تھی، وہ آگے سے مجھے پک کرنے آ گئے تھے۔ پھر بس اتارے سامان وغیرہ، پھر بیٹھے ہیں بس، پھر ہم پنجاب شفٹ ہو گئے۔ ہمارے ماشاءاللہ سے بھائیوں نے ویلکم کیا پنجاب میں، اور پنجاب شفٹ ہو گئے، تھوڑا سکون ملا، اچھی ہوا، تازہ فریش ہوا ملی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا نہیں لگا تو آپ پلیز دل پہ نہیں لیے گا، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس کے باوجود بھی میں ولاگ بنا رہی ہوں۔ اس ٹائم میں بہت ہی تھکاوٹ میں ہوں، بٹ میں نے ولاگ بنانا بہتر سمجھا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔